हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई विजिट पे, जिसकी धूमें जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मची हुई है। एक छोटा सा मुल्क जिसकी पॉपुलेशन लगभग जो है 5 लाख है, जिसकी जीडीपी जो है 32 जो है बिलियन डॉलर के लगभग बताई जाती है, जो कि बहुत छोटा मुल्क, बहुत छोटी जीडीपी। लेकिन वहाँ पर जब भारतीय वज़ीर आज़म जाते हैं तो वहाँ पर किंग उन्हें रिसीव करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि जब भारत जो है इस्लामिक कंट्रीज का दौरा करता है, पाकिस्तान जो है इस्लामिक वर्ल्ड से कट ऑफ हो रहा है। मोदी साहब पाकिस्तान को आइसोलेट करते दिखाई दे रहे हैं और ये दौरे की वजह ये बताई जा रही है कि मोदी साहब इस्लामिक कंट्रीज जाके वहां के लोगों पर से कश्मीर का जो मुद्दा है वो हटाना चाहते हैं। मतलब कि भारत जो है कश्मीर को लेके मुस्लिम वोट अपनी तरफ कर रहा है और पाकिस्तान जो है मुस्लिम वोट से आइसोलेट हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन पाकिस्तानी अवाम से करेंगे कि वो इस दौरों को वाकई इस नज़र से देखते हैं क्या वाकई इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम ऐप भी पर फॉलो करें। बिल्कुल, मोदी साहब अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। अच्छा। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, इसकी आप लिविंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर में 2 दफ़ा उसने जो OIC का जो इजलास था उसको मुनक़िद किया था, उसका भी यही उसकी वीव थी, यही उसका विज़न था, जिसके जो असरात, जिसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं तो उनकी आवाम भी तकरीबन उनके साथ है, क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम है वो हमसे बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है। तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फ़ैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। तो हमें हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें और हम किस तरह कश्मीर को, इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और हम एटॉमिक पावर रखते हैं। तो हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए दुनिया में, बजाय इसके कि मोदी जो कि ख़ुद हिंदू सरकार है, वहाँ मतलब कोई वो उसके पास कोई मुसलमान अक्सरियत नहीं है। मतलब हम एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ मुस्लिम कंट्री, हमें उसको डिफेंड करना चाहिए और इसका जो भी फैसला समझ गए कि आप कह रहे हैं कि एक हिंदू सरकार मुस्लिम कंट्रीज का जो है विजिट करिए। सर, दुनिया तारीफ करिए कि ये होती है डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज़ की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है, एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज़ के करीब हो रही है। जैसे दुबई देखें, इंडिया का बेहतरीन दोस्त, सऊदी अरब इंडिया का बेहतरीन दोस्त, मिस्र इंडिया का बेहतरीन दोस्त, अब ब्रुनेई जो कि बहुत, मैंने तो ये नाम भी पहली दफ़ा सुना कि मोदी साहब गए, हमें पता चला। तो इसके ऊपर जैसे आपने कहा कि हमें सीखना चाहिए, लेकिन हम सीखते नहीं है। हम कह रहे हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है, जबकि अगर देखा जाए जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर भिखारियों की इंडस्ट्रियाँ लग गई हैं, जिस तरह से हम मुल्कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, अगर 100 मुजरिम पकड़े जाते हैं, 90 पाकिस्तानी होते हैं। जुर्म क्या होता है? भीख मांग रहे होते हैं। आपको लगता है कि इंडिया आइसोलेट कर रहा है कि हम अपने आप को खुद आइसोलेट कर रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर होता है अगर हम खुद आइसोलेट नहीं होते तो मोदी आजकल इस तरह के स्टेप नहीं उठा सकता। पहले हम जब हमारी यंग जनरेशन होती थी वो अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में यही डिबेट चल रहा होता था कि हम इंडिया से फ़लाँ चीज़ में इतने आगे, हमारे पास इतनी पावर है। आजकल हमारे सामने जब इंडिया का नाम आ जाता है तो हमारे होश आवाज़ खड़े हो जाते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है और पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से उसको डिफेंड कर सकता है। हम जिस तरह पिछले इमरान खान कहता था कि मैंने मदीना की रियासत को बनाना है, तो मदीना की रियासत जब बनेगी तो उसमें ये सारे उसूल नुमाया होंगे। उसके बदौलत हम मुसलमानों को डिफेंड कर सकते हैं। जब मुसलमानों को डिफेंड करेंगे, जब हमारे पास पावरफुल गवर्नमेंट होगी, लीडरशिप होगी, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा लीडर आपका होना चाहिए जिसकी दुनिया में इज्जत हो। तो मोदी साहब एक ऐसे लीडर साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, वो लीडर है, इसीलिए तो वो 3rd टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो वो अपनी लीडरशिप, अब उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो डिप्लोमेसी है, वो अपनी पूरी वर्ल्ड में वो आप देख रहे हैं कि उसको वो
لوگوں کو شو کر رہا ہے اور لوگ اس کو مان رہے ہیں. تو اسی وجہ سے تو جو جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں, چاہے آپ سعودیہ کو لے لیں, آپ باقی جو ٹرکی کو لے لیں, تو وہ سارے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. بالکل. آپ سے بات کریں گے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی صاحب جو ہے اسلامک ورلڈ کے بہت قریب ہو رہے ہیں. بھارت اور اسلامک کنٹریز کا تعلق جو ہے بڑا اسٹرانگ ہو رہا ہے, اور پاکستان اگر دیکھا جائے تو ہمارے وزیر اعظم کا دورہ یا چین تک ہوتا ہے, حد زیادہ سعودی عرب یا UAE. اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور کنٹری نظر نہیں آ رہی, اور مودی صاحب چھوٹی چھوٹی اسلامک کنٹریز کو وزٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بائی لیٹرل ٹاک کر رہے ہیں, اور ہر جگہ جو ہے انڈیا کو گلوبلی جس طرح سے انہوں نے ایک لائم لائٹ دی ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ میں یہ صرف یہی بات کہوں گا کہ مودی جو ہے وہ اس طرح سے اپنا ایک سٹانس جو ہے, آلدو اس کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو انڈیا میں جو جموں کشمیر ہے اس کی بات کی جائے تو وہ کیونکہ اسلامی کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات بلڈ کر رہا ہے, بالکل, اور جتنا وہ اپنی فارن پالیسی کو بہتر کر رہا ہے, ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ ہے تو وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت جو ہے تو آگے موو کر رہا ہے. اس سے وہ اپنے انڈیا کو تو بہتر کر ہی رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں جو جموں کشمیر کا جو سٹانس ہے وہ بھی اپنے حق میں کر رہا ہے. اور یہ پھر پاکستان کے لیے بس یہی کہوں گا کہ یہ ان کا بھی بنتا ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو یہ جو ہے تو آگے لائیں, اور فارن پالیسی پہ انڈیا نے جب کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 ہٹایا, ٹھیک ہے, اس کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کیا, کسی ایک اسلامک کنٹری نے آواز نہیں اٹھائی. OIC چپ کر کے بچے کی طرح کونے میں بیٹھی رہی, اور آپ دیکھیں سب نے انڈیا کے فیصلے کو سپورٹ کیا ہے. بالکل ایسے ہی بات ہے, جیسا کہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین میں جو صورتحال چل رہی ہے, ایون کہ چلو وہ تو پہلی بات ہے, لیکن فلسطین میں موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے ہماری اسلامی کنٹریز کا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مودی صاحب واقعی پاکستان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں؟ لوگ پاکستان کو بھولے جا رہے ہیں, اسلامک ورلڈ میں صرف انڈیا, بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگ رہے ہیں, اور برونائی میں بھی جو بھارتی ڈائسپورا تھا انہوں نے بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائے. مسلم دیشوں میں اب جہاں کبھی انڈیا پہنچا نہیں تھا, آج انڈیا وہاں پہنچ رہا ہے. آف کورس ایسی ہی بات ہے کہ اس نے اپنی فارن پالیسی کو اور ساتھ میں ایز اے لیڈرشپ وہ ایک بہت اچھی طرح سے موو کر رہے ہیں. اگر پاکستان اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے, اگر بھارت ہمارا اس کو دشمن کہتے ہیں تو وہ تو اپنا فائدہ اٹھائے گا. تو آپ کیا مانتے ہیں بھارت کو کہ وہ پاکستان کا دشمن ملک ہے؟ بھارت یہ تو شروع سے چلے آ رہا ہے کہ 1948 سے 47 سے کہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے, بٹ اصل بات یہ ہے کہ ابھی جو اسلامی کنٹریز کا جو بنتا ہے کہ وہ ہمیں ڈیفینڈ کرے. ہماری جو ایک, کیونکہ میں آزاد کشمیر سے ہوں تو ہماری فارن پالیسی یا ہمارے جو جموں کشمیر کا جو سٹیٹس ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ذمہ داری فی الحال پاکستان کے پاس ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو ایز اے مسلم نیشن ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے. بٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفینڈ کر رہا ہے کشمیر کو؟ پاکستان ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا, بیسکلی وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا, اور اسے پازیٹیو اسٹیپ لینے کے بجائے وہ خود کو کہہ رہا ہے کہ انڈیا ہمیں آئسولیٹ کر رہا ہے. حالانکہ انڈیا تو اپنے کنٹری کے لحاظ سے اپنی انٹرنیشنل جو ایک سسٹم ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کو بہتر کر رہا ہے, پالیسی کو بہتر کر رہا ہے, دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رہا ہے, تجارت کر رہا ہے. لیکن پاکستان میں اس کے علاوہ کسی بھی کنٹری کے اندر جو مسلم نیشن سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی. آپ جیسے کشمیر سے ہیں, آپ کی طرف بھی آئیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ کے اندر کہا تھا کہ ہم یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کو ہار چکے ہیں. اب کچھ نہیں ہو سکتا, مطلب کہیں نہ کہیں بتا دیا کہ بھائی اب یہ جو مدعا ہم نے بنایا ہے. اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو بھارت سرکار کشمیر کے اندر بہت تیزی سے ترقی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آپ کو تو وہ کشمیر دکھتا ہی ہوگا پہاڑوں سے. آف کورس ہمیں جو بارڈر لائن پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں. کیا دکھتا ہے انڈیا کا, کیا دکھ رہا ہوتا ہے آپ کو؟ دکھتا یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے بارڈر سائڈ پہ وہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں کرتے, بٹ کیونکہ ہمارے جو وہاں کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں, ہاں وہ یہ چیزیں ضرور بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کا ماحول چل رہا ہے, کس طرح سے ڈیولپمنٹ. ہمیں بھی بتاؤ نا کیا ماحول چل رہا ہے انڈیا والے کشمیر میں. لائک اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہے کہ جیسے کہ آزاد جموں کشمیر ہے, وہاں پہ کوئی جو انٹرنیشنلی ایک بلٹ ٹرین جموں کشمیر کے اندر ابھی انہوں نے اسٹارٹ کی ہے. انڈیا نے بلٹ ٹرین ٹائپ اس طرح کی مطلب ایک بڑی ٹرین انہوں نے وہاں پہ چلائی ہے, اور بھی بہت سارے ان کے بڑے پروجیکٹ ہیں. آلدو وہ اپنے لیے اس چیز کو بہتر کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کر کے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ایٹ لیسٹ بیسک جو ان کی نیڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے. پولیٹیکلی تو اگر دیکھا جائے تو وہ آلدو جو کشمیری لوگ ہیں ان کو دبا رہے ہیں. ابھی تو الیکشن دے دیے نا, الیکشنز ہو گئے, بٹ اصل بات یہ ہے کہ چلے پولیٹیکل ویکنس کشمیر میں ہے لیکن ڈیولپمنٹ ویکنس نہیں ہے. ڈیولپمنٹ ویکنس وہاں پہ پاکستانی سرکار سے کتنے بڑے میگا پروجیکٹ آئے ہیں آزاد کشمیر میں؟
آزاد کشمیر کے اندر اب آپ ہنس رہے ہیں. مشکل ہی ہے کہ میں کچھ بول سکوں اس کے لیے. مطلب کوئی ایسا کوئی یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہو, جیسے انڈیا نے وہاں پر بہت بڑا ریلوے برج بنایا, کچھ آپ کے ہاں ایسا ہو انٹرنیشنل ایئرپورٹ؟ یہاں پہ منگلا ڈیم بنا ہے, ایئرپورٹ تو کوئی بھی نہیں ہے فی الحال وہاں پہ, کوئی ایک آدھ بھی ایئرپورٹ نہیں ہے وہاں پہ. اور سب سے بڑی ڈیمانڈ بھی مطلب ابھی موجودہ جو ہمارے اوورسیز جو کشمیری ہیں ان کی یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک ایئرپورٹ بنا دیں وہاں پہ, لیکن وہ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اور سڑکوں کی جو حالت ہے ابھی تک چھوٹے چھوٹے لیول کے جو معاملات ہیں, مطلب سڑکیں ہو گئی, پائپس, نالیاں, انہی چیزوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. کوئی انڈسٹری نہیں ہے. کوئی انٹرنیٹ آتا ہے لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. آپ بتائیں کیا, جیسے میں نے, چلیں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے آئسولیشن کی بات کی ہے کہ مطلب انڈیا ہم سے کشمیر کو آئسولیٹ کر رہا ہے. آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں, کشمیر تو چلو ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک متنازع علاقہ ہے, تو اس میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, تو وہاں پر ٹیکسز بھی نہیں ہوتی, اور بھی مطلب وہاں کے لوگ ایک پولیٹیکلی ویو سے اپنے آپ کو بینیفیشری ثابت کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان کی حالت کو دیکھیں تو پاکستان اکنومیکلی معیشت کے طور پر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ کشمیر کو واپس پکڑے, اس کے اوپر اسٹرانگ پوائنٹ لے. اس لیے کہ پاکستان کے جو اپنے صوبے وہ اس سے آئسولیٹ ہونا چاہ رہے ہیں. وہ اس لیے کہ پاکستان خود ان کو اپنے جو ان کے حقوق ہے وہ نہیں دے رہے, تو وہ کشمیر کو کس طرح دیں گے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے کہ پاکستان کی جو ریاست اسٹیٹ کے کام کیا ہے, ان کے کام یہی ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, ہم نے آپریشن انگریزوں کے امریکن کے کہنے پر کس طرح کرنا ہے, ہم وہاں سے کس طرح پیسوں کو گین کریں گے, اور اس کے علاوہ ہم نے سی پیک کو کس طرح کامیاب نہیں, ہم نے سی پیک سے کس طرح پیسے کمانے, ہم نے سی پیک کو سیکورٹی دینی ہے کس کے نام پہ دینی ہے, ہم نے سی پیک کے تھرو بلوچستان سے لے کر گوادر تک ہم نے کس طرح وہاں پر اپنے آپ کو تو بینیفیشری ثابت نہیں کرنے دینا ہے, بلکہ ہم نے امریکہ کو خوش کرنا ہے تاکہ سیکورٹی میں کوئی ڈسٹربنس آ جائے. تو جس ملک کی حالات اس طرح ہو وہ کس طرح کشمیر کو ڈیفینڈ کرے گا, وہ کس طرح. جیسے آپ نے سی پیک کی بات کی, پاکستان کہتا ہے ہم نے کشمیر کو سی پیک دیا. سی پیک تب ہوگا جب مکمل ہوگا, سی پیک مکمل ہوگا ہی نہیں, اس لیے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتی ہے. دہشت گردی ہو جاتی ہے. دہشت گردی وہ میں نے بتایا نا, اسی لیے میں نے بتایا کہ ہم سی پیک کو یا پھر جو آپریشن وغیرہ کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان جب سے بنا تھا تب سے ہی ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم نے ہی یہ جو ہمارا IMF کا جو سلسلہ ہے, جو لون کا جو سلسلہ ہے, ہم جو ڈفرینٹ بلاک کا حصہ بنتے ہیں, یہ تب سے شروع ہے اور آج تک پاکستان اسی کے اوپر چل رہا ہے. تو جس ریاست کی جو فورن پالیسی ہے وہ اس کے اوپر مبنی ہو تو وہ خاک ترقی کرے گی. تو انڈیا کی پالیسی بھی اچھی ہے اور وہ کسی بلاک کا حصہ بھی نہیں ہے. کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے, ان کی آزاد خارجہ پالیسی ہے. وہ ہر کسی کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کاروبار کریں, ہمارے ساتھ آپ دنیا کی امن و امان برقرار رکھنے میں ہمارے ساتھ آپ ہمارے حامی بنو. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کبھی ایک بلاک کا حصہ بن جاتے ہیں, کبھی دوسرے بلاک, جب کسی بلاک میں جاتے تو وہ والے بلاک ہم سے خفا ہو جاتے. تو اسی کشمکش میں ہم لوگ آج ہماری ملک میں جو مہنگائی ہو رہی ہے, جو بدامنی ہے, یہ سب اس کا نتیجہ ہے. اور اس کے علاوہ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اگر کسی بھی حکومت سے رجوع کریں گے یا امید لگائیں گے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے, وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے, بلکہ اپنے ایک دوسرے سے بدلہ لینے میں, اپنے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے میں سارا پیسے اسی پہ ہی خرچ کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں, دونوں کنٹریز بیٹھ کے کشمیر کے ایشو کو بائیلیٹرل ٹاک سے ریزولو کر لیتے ہیں, تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بہتری آئے گی پاکستان کے اندر, کچھ خوشحالی آئے گی, کچھ امن آئے گا؟ کیونکہ پڑوسیوں سے تعلقات جب بہتر ہو جاتے ہیں ڈیفینیٹلی بارڈر کھلیں گے, تجارت ہوگی, دو پیسہ آپ کی جیب میں آئے گا, دو پیسہ ان کی جیب میں آئے گا. تو ہم مودی صاحب کو ہمیشہ اس نظر سے کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کریں, کیونکہ وہ مسلم کنٹری سے ملتے ہیں. جب وہ سعودی عرب سے ملتے ہیں تب ہمیں غصہ آتا ہے, جب مودی صاحب UAE جاتے ہیں ہمیں تب غصہ آیا ہے, اب جو برونائی چھوٹے سے اسلامی کنٹریز میں گیا ہمیں ابھی بھی غصہ آ رہا ہے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں, ہم خود بھی نہیں جاتے, انہیں بھی نہیں جانے دے رہے. اس کے جس طرح ہم پاکستانیوں کو عادت ہے نا, ہم پاکستان کے ہم پڑوسیوں میں جانگتے رہتے ہیں, ہم وہاں کہہ رہے کہ اگر کسی کے اوپر ایک انگلی اٹھاتے ہو تو 4 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہے. ہمارے جو پڑوسی ہے وہ ہم میں سے کون خوش ہے؟ آج افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بند ہے. انڈیا
बज़ाहिर हम उसको दुश्मन समझते हैं, लेकिन हमारे उसके साथ तिजारत हो रहा है। इसी तरह चाइना के साथ कभी सीपेक बंद, कभी उसको ऑन कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर हम चलेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की हालत को देखें तो पाकिस्तान पाकिस्तान का जो भी लीडर होगा उससे आप कश्मीर के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो आपको कहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो करारदाद है उनके मुताबिक उनके फैसले होने चाहिए। ठीक है, फैसले होने चाहिए, लेकिन फ़ैसला अगर वो करेंगे तब भी वो अमलन सही साबित नहीं होगा। इसलिए कि जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ के लोगों का आपस में मेल जोल होना चाहिए, यहाँ के कारोबारी मराकज़ खुलने चाहिए, बायलैटरल रूट खुलना चाहिए, बिल्कुल वो तब होगा क्योंकि कश्मीरी आवाम भी चाहती है कि हमें आज़ादी मिले उनके, क्योंकि जिनकी ज़मीन है उन्हीं को ही वहाँ का इख्तियार है कि वो अपने फ़ैसले करें। इसी तरह पाकिस्तान में जितने बसते हैं उनको अपना इख्तियार, अपने लीडरशिप सामने लाए। इसी तरह इंडिया को इख्तियार, तो जब आवाम के ज़रिए से जो भी लीडरशिप आएगी तो वो अच्छे फ़ैसले करेंगे और डेफिनेटली जितने भी पड़ोसी ममालिक के नेबरहुड जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पर अमन होगा, और वहाँ पर अगर अमन होगा तो पूरे एशिया में अमन होगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।